چلیں اوکے جی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ سب آئے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ بتاتا چلوں کہ میرے بردر ان لا بھی ماشاء اللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, میری وائف کے جو بردر ہیں, اور اس وقت یو کے میں ہے ماشاء اللہ. اسکین سے پڑھا تھا انہوں نے رات. میں نے بلکہ ان سے تھوڑی ڈسکشن بھی کی کہ ہاؤ ڈڈ یو ہینڈل دا اسٹریس اینڈ پریشر, تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتائیں. ماشاء اللہ ہی از ان یو کے اور امیزون میں ہے, اینڈ ہی واز ود می آن حج ایز ویل. ابھی الحمد للہ اللہ نے سعادت دی حج کی, تو حج پہ بھی میرے ساتھ گئے تھے ماشاء اللہ. سو اٹس گڈ ٹو بی ہیئر. جزاک اللہ فار کمنگ ونس اگین. اور ٹاپک ڈیفیٹنگ ڈپریشن اینڈ اسٹریس. اوبیسلی جیسے مصعب نے کہا کہ بہت ایک اسٹریسفل پیریڈ آپ لوگوں کے لیے آنے والا ہے, اینڈ آئی کین ریلیٹ کیونکہ انجینئرنگ میں بھی کافی پڑھائی مشکل ہوتی ہے. سو لیٹ می شیئر مائی اون بیک گراؤنڈ. یہ اس لیے کر رہا ہوں جسٹ ٹو ٹیل یو کہ آفٹر گریجویشن بھی میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنی ایسپریشنس کو فالو کرتا رہوں, اور میری ایسپریشنس میں پڑھنا لکھنا یہ شروع سے بس ایک آپ کہہ لیجیے میری پرسنالٹی کا حصہ ہے. انفیکٹ میں اگر کچھ نہ پڑھوں یا کچھ نہ لرن کروں نیو تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں, ٹو بی آنیسٹ. مطلب یہ دس از ہاؤ آئی ہیو ڈیزائن مائی مائنڈ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. ایک تو جیسے مصعب نے بتایا انجینئرنگ ہے 2010 میں, پھر میں نے خود اسٹیپ لے کے ایم ایس سی کی اپلائیڈ سائیکالوجی میں ریسنٹلی کمپلیٹ کی. اس کے ساتھ میرا ماسٹرز اسلامک سائنس بھی چل رہا ہے IOU سے, اور کافی مشکل ہے بٹ یہ کہ آئی ہیو ٹیکن اپ دس چیلنج. کورسیرا کے کورسز میں کرتا رہتا ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے. آپ کو کورسیرا کا پتہ ہوگا, ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں, اچھی یونیورسٹی کے کورسز ہیں سچ ایز سائنس آف ویل بینگ, نیورو بایولوجی, پازیٹیو سائیکالوجی, میڈیکل نیورو سائنس, کیونکہ اب سائیکالوجی میں بہت انٹرسٹ ہے میرا, اور اپنی پرسنل اسٹڈی بھی چلتی رہتی ہے. ظاہر ہے یہ لیکچر بھی میں نے پریپیئر کیا ہوگا, اس کے لیے بیٹھا ہوں گا رات کو. تو یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے اپنے برین کو پریپیئر کر لیا کہ میں نے ساری عمر پڑھنا ہے, تو پھر وہ پڑھائی میرے لیے اسٹریس نہیں رہی. ٹھیک ہے, مطلب میرا ایپٹیٹیوڈ وہ بن گیا, میرا مشن وہ بن گیا کہ پڑھتے میں نے رہنا ہے. فیل ہوں یا پاس ہوں یہ سیکنڈری چیز ہے, لیکن میں نے اپنے برین کو ٹرین کر لیا کہ تم نے پڑھنا ہے اور تم نے لرن کرتے جانا ہے, نالج لرن کرتے جانا ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کو صرف ایک چیز موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ صرف یہ نہ سوچیں کہ یہیں پہ پڑھنا ہے, ساری عمر پڑھنا لکھنا ہے, ساری عمر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جب ہم اس طرح ریلیکس ہو کے ایک چیز کو لیتے ہیں تو آئی تھنک اٹ ہیلپس. بٹ آن دی ادر ہینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. دیکھیں تھوڑی سی اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے لگا ہوں. وین یو اسٹیپڈ ان ٹو دس, جب میں جیکی میں وین آئی اسٹیپڈ ان ٹو جیکی آئی نیو وٹ آئی واز اسٹیپنگ ان ٹو. ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں جہاں پہ پڑھائی بہت مشکل ہے. تو وین یو اسٹیپڈ ان ٹو CA تو یو شوڈ نو کہ اس میں ایسے بھی ہوتا ہے, پڑھنے کے باوجود بھی فیل ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو پھر اتنی ٹینشن بھی نہیں آنی چاہیے. اٹ ہیپنس. ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ, بندہ ٹرائی کرتا ہے بہت زیادہ, اس کے بعد بھی پاس نہیں ہو پاتا تو یس اسٹریس تو آتا ہے, اور فیملی کا پریشر بھی آتا ہے. بہرحال لیٹس سی ان شاء اللہ تعالیٰ. سو یہ ایک بہت یادگار تصویر ہے, جسٹ مائی لرننگ جرنی, ون آف دا موسٹ پریشیس پکچرز آف مائی لرننگ جرنی. یہ ماشاء اللہ ایک امام مسجد ہے, اولڈ لاہور گڑھی شاؤ کا علاقہ آپ کو پتہ ہوگا. وہاں پہ ایک مسجد ہے, وہاں کے امام مسجد ہے, اور وہاں میرا دوست رہتا تھا. اب وہ شفٹ ہو گیا, خیر اینی وے وہاں میں بہت جاتا تھا گڑھی شاؤ. تو یہ ماشاء اللہ آلدو یہ کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, میٹرک ہوں گے میکسیمم, بٹ اقبالیات پہ ان کا بہت عبور تھا, اقبال کی شاعری کے اوپر. اور یہ ہمیں فجر کے بعد ہم اکثر, ظاہر ہے ہمارا دل کرتا تھا, پیچھے ہی وہ ولیج ہوتا تھا گڑھی شاؤ کے اس پر, رنگ روڈ کے اس پر کچھ گاؤں وغیرہ ہے شاید اگر آپ نے کبھی دیکھا, تو ہم ان کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. اور ماشاء اللہ وہاں پہ جا کے ناشتہ کرنا, ٹیوب ویل وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ نیچر کو دیکھنا. تو ہی یوز ٹو ٹیچ اس قرآن یہاں پہ بٹھا کے. یہ آئی تھنک قرآن ہے یا مے بی اقبالیات کی کوئی, مجھے یاد نہیں, 2010 کی پکچر ہے. بہرحال یہ قرآن پڑھانے کا ان کا بڑا منفرد انداز تھا. یہ ہمیں وہ آیات پڑھاتے تھے جس میں اللہ نیچر کی بات کرتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بیج میں سے کس طرح سے ایک چیز پھاڑ کے لاتا ہے زمین میں سے. تو یہ باقاعدہ ہمیں یہ مطلب دکھاتے تھے کہ آپ دیکھیں, وٹنس کریں
یعنی ہینڈز آن اپروچ سے درخت دکھاتے تھے, پھل دکھاتے تھے. بہرحال یہ بہت پریشیس پکچر ہے میری لرننگ جرنی کی, کیونکہ ویسے تو ہم اے سی کے روم میں بیٹھ کے بڑے کوزی چیئر پہ بیٹھ کے میں پڑھا ہوں تھرو آؤٹ مائی لائف, بٹ دس از ویری پریشیس کہ اس نیچر میں جا کر پڑھنا اور زمین پر بیٹھ کے پڑھنا. یہ اگین میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنا لرننگ ایپٹیٹیوڈ بنائیں. مسلمان کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے. ہم تو بہت اوپر کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور مطلب جاب کرنا آگے جا کے. ہم تو بہت بڑے ویژن کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان نے تو لیڈرشپ سنبھالنی ہے آگے جا کے, اس نے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں, ویلیوز سیٹ کرنی ہے. کل کو آپ کسی ملٹی نیشنل میں جائیں گے, آپ کو دیکھ کے انسپائر ہونا چاہیے. نان مسلم کو, گورے کو آپ کو دیکھ کے انسپائر ہونا چاہیے, اسے حیران ہونا چاہیے کہ یہ نماز پڑھتا ہے, یہ کیا ہے نماز, کیا ہے یہ وضو کرتا ہے, یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو یہ تو نیکسٹ لیول ویژن ہے. تو اس لیے اگر آپ پڑھیں گے نہیں, اپنے دین کو نہیں پڑھیں گے, آپ کا لرننگ ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوگا, پڑھائی سے بھاگیں گے, ریڈنگ سے بھاگیں گے, بکس پڑھنے سے بھاگیں گے, تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو دس از دی رائٹ پلیس. سوری, میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, دس از ناٹ دا رائٹ پلیس. رسک اور بہت جگہ, رسک بزنس میں بھی ہے, رسک بہت سی چیزوں میں ہے, لیکن جہاں پہ پڑھنا پڑے گا وہاں پہ پھر پڑھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو پریپیئر یور مائنڈ. ٹو بی آنیسٹ دیر از نو شارٹ کٹ. میں آپ کو آگے یہاں کوئی اسٹریٹجی سکھا دوں کہ اس طرح پڑھو, اس طرح پڑھو, دیر از نو شارٹ کٹ. یو ہیو ٹو اسٹڈی, یو ہیو ٹو گو ٹو دا بکس, یو ہیو ٹو ریڈ دا بکس, ٹھیک ہے. باقی دیکھیں یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, بٹ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو. آپ کو پتہ ہے ہم مولوی بندے ہیں تو ہم اسٹریس کو نماز سے ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ, لیکن ایک بہت منفرد انداز میں انشاءاللہ. ہوپ فلی آپ کے لیے ایک بہت منفرد پرسپیکٹیو ہوگا. سننا سے کچھ ٹپس دوں گا کہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اسٹریس کو. کچھ کانسیپٹس ریوائز کر لیتے ہیں. دیکھیں قرآن نے ہمیں بتا دیا انسان کی تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ کانسیپٹ ضروری ہیں آپ کے لیے. نیورو سائنس جو میں نے پڑھی, دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کورس کر رہا ہوں میں ایک میڈیکل نیورو سائنس. نیورو سائنس ہوتا ہے برین کو اسٹڈی کرنا, یہ ایک پوری فیلڈ ہے نیورو سائنس کی. MRI ہوتا ہے اس میں برین کے نیورونس کو اسٹڈی کرتے ہیں, الیکٹریکل سگنلز, کیمیکل سگنلز, اور ہاؤ تھنگز ہیپن, تھاٹس کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نیورو سائنس جتنے میں نے اسٹڈی کی ہے, میں اس بات پہ پہنچ چکا ہوں کہ انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اس کا برین, اس کا امیون سسٹم پوری اس کی ہیلپ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن انسان کو ایسے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کی سوچ ہے, آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ جم جاتے ہیں, بوائز ول ریلیٹ مور ود می, تو ایک خاص جو ہے وہ ویٹ لفٹ ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم ویٹ لفٹ نہیں کر سکتے. بٹ جب جان پر بنی ہو, مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ ایک ایکسٹریم آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, خدا نہ خواستہ آپ کو ایسے بھی مثالیں ملیں گی جیسے غزہ میں ہو رہا ہے کہ چھت گرنے لگی ہے اور ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی فیملی ہے, اور اس پورے بندے نے مطلب اس بندے نے پوری چھت کو اٹھا لیا. یعنی جب چھت گرنے لگی اس نے پوری چھت کو اٹھا لیا. یہ اسٹرینتھ کہاں سے آئی ہے, یہ طاقت کہاں سے آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ریئل اسٹرینتھ تھی جو چھپی ہوئی تھی, جو اصل میں دبی ہوئی تھی, اور جو برین کی کچھ لمیٹیشنس تھی اس نے دبائی ہوئی تھی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے, میں نے کیا بتانا, لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ ہمیں کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا, ٹوائل اور اسٹرگل میں پیدا کیا. دیکھیں اس سے مراد کیا ہے, دنیا میں ٹوائل اور اسٹرگل ہے, عیاشی جنت میں ہے. یہ بہت کلیئر اللہ نے ہمیں بتا دیا. اگر دنیا میں عیاشی ہوتی نا اور دنیا میں اسٹرگل نہ ہوتی تو اللہ اپنے سب سے پیارے بندے کو 23 سال اسٹرگل نہ کراتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اسٹرگل اللہ نے انہیں کرائی ہے. فتح مکہ ایسے نہیں ہو گیا ہے, اس کے پیچھے سیکریفائسز ہیں, اس کے پیچھے جنگیں ہیں, اس کے پیچھے بیٹیوں کی طلاق ہے, اس کے پیچھے شیب ابی طالب ہے, اس کے پیچھے طائف کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. وہ ایسے نہیں ہو گیا. تو یہ کوئی بھی چیز زندگی میں ایسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے عیاشی کے تھرو, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ محنت ہے. تو یہ اپنے برین کو, نیورو سائنس یہی ہے, برین کو جتنا سمجھاتے جائیں گے اتنا آپ کی مسل میموری ایوری تھنگ ول کیپ آن امپروونگ. آپ کا اسٹریس بھی اسی طرح مینیج ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اسٹریس دیکھیں ہماری ایک لمٹ ہے, الاسٹک لمٹ کہہ لیں, ربڑ بینڈ کی طرح ہے نا ہم ہیومن بینگ. ربڑ بینڈ کو اسٹریچ کرتے جائیں گے اس کی لمٹ بڑھتی جائے گی, اور ایک خاص لمٹ آ جائے گی, فریکچر پوائنٹ, اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ نہیں لے سکتا. لیکن تھوڑا اسٹریچ کریں,
घबराए नहीं इन चीज़ों से, पेपर से, थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्रेच करें, मैंने पढ़ना है, मैंने ये चले, सपोज आप फेल हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, सपोज एक्सट्रीम सिचुएशन है, लेकिन आपने कम अज कम पढ़ने का स्टेमिना तो बना लिया ना, कुछ तो अचीव किया ना, बिल्कुल ही तो फेल नहीं हो गए ना, पढ़ने का स्टेमिना बना लिया आपने। स्टेमिना क्या है? बुक्स पढ़ी आपने, बुक रीडिंग का स्टेमिना बना लिया, थोड़ा सा मेमोराइजेशन का स्टेमिना आपने बनाया होगा, कुछ तो किया होगा आपने, ठीक है? वो चीज़ें ज़रूर आपको आगे जाके हेल्प करेंगी, रेस्ट अश्योर्ड, राइट? फिर ये कॉन्सेप्ट, अच्छा ये एक वीडियो है बड़ी मज़े की, ये इसी में लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखें, जहाँ पे ज़्यादा ठुड्डे बंदा खाता है ना, वहाँ पे ज़्यादा जल्दी सक्सेस है। ये बॉल आप देखें कि बाउंस करके ठुड्डे शुड्डे खा के पहले आप पहुँच गया वहाँ पे अपनी मंजिल पे, ठीक है? सो सीधे रास्ते से बंदा जो है वो कभी भी जल्दी नहीं पहुँच सकता। अगर स्ट्रेट रास्ता आप कहें मुश्किल कोई ना हो, स्ट्रेस कोई ना आए मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी ना मुझे मिले, तो वो हमेशा आप पीछे रह जाएंगे। आपके सामने मैंने एक अमली मिसाल जो है वो पेश की, ठीक है? उसके बाद ये कॉन्सेप्ट, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो कोशिश करता है। ये रूल है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, ठीक है? जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे, नियत बना के, वो आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली मिलेगी, ये रूल। फिर ये रूल, या अय्युहल्लज़ीना मुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हर नफ्स ये देख ले उसने कल के लिए क्या किया हुआ। इससे प्रोएक्टिवनेस साबित होती है, जो कि आप लोगों को अभी से आदत बनानी चाहिए। अभी से आदत बनाएंगे तो ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होंगी आपकी फ्यूचर की लाइफ में। देखें, जितने प्रोएक्टिव लोग होते हैं, प्रोएक्टिवनेस क्या है? प्रोएक्टिव लोग होते हैं जो पहले से तैयारी करते हैं, पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है? जैसे सफ़र पे निकलते हुए रेडिएटर का पानी पहले ही चेक कर लेते हैं, गाड़ी की हवा पहले ही चेक कर लेते हैं, उसके साथ बैकअप भी रखते हैं, एक स्टपनी भी रखते हैं ऑब्वियसली, फिर कोई एयर पंप भी साथ लेकर जाते हैं, ठीक है? पहले से तैयारी हो रही है, यानी वो एंटीसिपेट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो व्हाट्स माई बैकअप। प्रोएक्टिव लोग के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो होगी, उनको कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया होगा। तो अल्लाह ताला हमें सबसे बड़ी प्रोएक्टिवनेस तो ये है कि बंदा ये सोचे कि कल को अगर अल्लाह से मुलाकात हो जाती तो मेरे पास क्या है। इसमें तो ये है इस आयत में, ठीक है? लेकिन जनरली लाइफ में प्रोएक्टिवनेस ये है कि बंदा पहले से तैयारी करके रहे। आप देखें, ये जो स्ट्रेस आता है इसकी वजह क्या है? मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और उसमें स्ट्रेस क्यों आता था हम पे? क्योंकि हम बिल्कुल ऐन मौके पे पढ़ते थे जाके। अब ऐन मौके पे ब्रेन जो है उसको ब्रेन फॉग हो जाता है, ब्रेन जैम हो जाता है, उसको समझ नहीं लगती कि मैंने करना क्या है, ठीक है? तो इसमें प्रोएक्टिवनेस की तलकीन की, इसको आदत बनाए। ये आपको कल को सपोज एक्सट्रीम सिनेरियो बता रहा हूँ, आप फेल हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है? लेकिन ये जो प्रोएक्टिवनेस की आदत आपने बना ली थी कि साथ साथ पढ़ रहे थे, घर जाके पढ़ रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, ग्रेटिफिकेशंस को ज़रा साइड पे लगा के कुछ पढ़ रहे थे, ये आदत कैरी फॉरवर्ड होगी कल को आपके रिलेशंस में, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ फादर। आपको क्या लगता है ये हैबिट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होती? 100% कैरी फॉरवर्ड होती। और यकीन करें, एजुकेशन का मकसद ही है, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ टू बिल्ड यू, इज़ टू बिल्ड योर कैरेक्टर, बिल्ड योर सर्टन स्ट्रेंथ्स एंड स्किल्स। तो एज लॉन्ग एज वो आप लेकर निकल रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को इस हवाले से भी काम डाउन करें। और बात याद रखें, एक और कॉन्सेप्ट, सेल्फ केयर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा जो सेल्फ है, तुम्हारा नफ्स, उसके तुम्हारे ऊपर हकूक है, इसलिए रोज़ा रखो लेकिन रोज़ा खोलो, नमाज पढ़ो लेकिन सो भी। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, आप इंसान हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच सोच के, ओवर थिंक कर करके अपनी मेंटल हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाएं। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, आपने मेहनत करनी है, एट दी एंड होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा, ठीक है? तो ये अपने ब्रेन को बार बार मैसेज दिया करें, बल्कि लिख लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बेहतरीन रिस्क देगा, जो मेरे लिए बेहतरीन है वही देगा। लेकिन ये रूल भी है कि वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, जिसने मेहनत की होगी इंशाल्लाह उसके सामने आ जाएगा, जिसने नहीं की है तो फिर वो जाहिर है उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरे ऊपर स्ट्रेस आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने पीछे से प्रोएक्टिवनेस दिखा के मेहनत नहीं की थी, ठीक है? लेकिन अपना ख्याल रखें, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। डू नॉट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। ये बात खैर पेरेंट्स को भी समझानी चाहिए। हमारे माशरे में एक और मसला है, वो है कल्चरल मसला कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, उन्होंने स्पेंड किया होता है बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बच्चों पे,
تو ان کا ایک بہت پریشر ہوتا ہے. خیر انشاءاللہ الٹیمیٹلی وہ سمجھ ہی جاتے ہیں, پیرنٹس دشمن نہیں ہوتے بچوں کے, وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی سپلی آ گئی تو پیرنٹس شروع میں ڈانٹتے ہیں, اس کے بعد سپورٹ ہی کرتے ہیں. اس لیے ایزی انشاءاللہ ایزی, ٹھیک ہے, ریلیکس. رزق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, آپ اپنی بیسٹ دینا شروع کر دیں. کچھ ٹپس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں بیسٹ کیسے دی جا سکتی ہے. اس کے بعد رزق کے کانسیپٹس آپ کو کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. رزق جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ ایک فائنینشیل ویلتھ, وہ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ, متعین ہے, اس کے لیے محنت تو کرنی ہے. اس کے بعد ایک ایموشنل ویلتھ ہے. ایموشنل ویلتھ ہے ذہنی سکون, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غنا دے دے. غنا کہتے ہیں رچنس آف ہارٹ, کہ بندہ کم میں ہی راضی ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ ایموشنل ویلتھ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سوشل ویلتھ. 4 طرح کے رزق. سوشل ویلتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک پارٹنر دے دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا دوست دے دے, اللہ تعالیٰ آپ کی سوسائٹی اچھی بنا دے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مخلص لوگ آپ کے ساتھ ایڈ کر لیں جو آپ کو دھوکہ نہ دیں, ٹھیک ہے. یہ سوشل ویلتھ ہے. اور ٹائم ویلتھ ہے. ٹائم ویلتھ ہے برکہ ان ٹائم, کہ اللہ آپ کے وقت میں برکت دے دے. اور یہ چیز یقین کریں, میں یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, جتنی میں نے یہ برکت دین کے کام میں فیل کی ہے اتنی میں کسی اور چیز میں فیل نہیں کیا آج تک. یعنی میں نے آپ کو بتایا میں کیا کیا کر رہا ہوں. مصعب نوز, ہماری ٹاکس ہوتی ہیں, پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ریکارڈنگز ہوتی ہیں. میں آپریشن ہیڈ ہوں پنجاب کا یوتھ کلب کا. میری ٹریولنگ بہت ہوتی. اس کے باوجود میں کورسز کر رہا ہوں, اس کے باوجود میرا ماسٹرز ان اسلامک سائنس چل رہا ہے, اس کے باوجود میں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کر لیا. مجھے نہیں سمجھ لگتی واللہ, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیسے, مجھے نہیں سمجھ لگتی میرے ٹائم میں کہاں کہاں سے چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں. مطلب یہ ایسی چیز ہے جو ایکسپریس نہیں کر سکتی, یہ صرف فیل کی جا سکتی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے, میں تیرے سارے کاموں میں برکت ڈال دوں گا, میں تیرے سارے کاموں کو سنبھال لوں گا, ٹھیک ہے. یہ بہت کرسٹل کلیئر ہے. تو بہرحال یہ ہم نے چونکہ وٹنس خود کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو رزق کے بارے میں دیکھیں کرسٹل کلیئر ہو جائے. فائنینشیل ویلتھ نہ بھی ملی, ایموشنل ویلتھ, سوشل ویلتھ, ٹائم ویلتھ, یہ بہت بڑا رسک ہے, ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جنریشن صرف فائنینشیل ویلتھ کی طرف جا رہی ہے, ٹائم ویلتھ کو وہ اگنور کر رہے ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ٹائم میں برکت کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کم وقت میں ہو سکتا ہے آپ کو اچھی چیز یاد کرا دے, ہو سکتا ہے کم وقت میں آپ کو وہی والی چیز یاد ہو جائے جو پیپر میں آنے والی, کم وقت میں آپ اچھا پیپر کر دیں, ٹھیک ہے. یہ سب اللہ کے کرنے, انسان کی سمجھ سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیں. یہ تو ہو گئی چلے کانسیپٹس کی ریویژن. اور ہاں یہ بھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. سورۃ طلاق کی آیات ہے, ٹھیک ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. شرط کیا ہے؟ تقوی. اس کے بعد کیا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پہ توکل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر لگتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہیں اگر آپ نے سمجھنا ہے اس آیت کو. پہلی کنڈیشن ہے, نتھنگ کمز ود کنڈیشن. انسان کو محنت کرنی پڑے گی, یہ جنت نہیں ہے دنیا, یہاں پہ آزمائشیں ہیں. نمبر 1 کنڈیشن ہے, وہ کنڈیشن کیا ہے؟ تقوی. اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ تقوی. تقوی کیا ہوتا ہے؟ گاڈ کانشیسنس, کہ بی کانشیس آف گاڈ. ان شارٹ حلال حرام کا خیال رکھو, اللہ کے احکامات کا خیال رکھو. جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے نماز کے لیے تو اس کے حقوق کو پورا کرو. یہ گاڈ کانشیسنس ہے تقوی. یہ ہو گئی کنڈیشن. کنڈیشن کے بعد ہے رزلٹ. یجعل اللہ مخرجا, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا. یہ بہت امیزنگ آیا ہے, ٹھیک ہے. کوئی راستہ نکال دے گا اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہو سکتا ایک بندہ سٹک ہو گیا, بند ہو گیا اور وہ کہے کہ میری زندگی ختم ہے, ایسا نہیں ہو سکتا تقوی کے بعد. اور اس کے بعد بونس ہے. پہلے رزلٹ ہے, بونس ہے. بونس یہ کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے دے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. یہ بونس ہے, بونس. دیکھیں اللہ سے جب آپ ڈیل کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی کوئی بات مانتے ہیں تو رزلٹ تو آتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ بونسز بھی آتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا بونس ہے کہ وہاں سے دے گا کہ گمان بھی نہیں جاتا. شرط کیا ہے؟ تقوی. اوکے, اب اس کو کانسیپٹس کو ہم مائنڈ میں رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں.
ایک چیز کا خیال رکھیں, سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ورسز توکل بیسڈ کانفیڈنس. دیکھیں آج کل ہمیں بہت زیادہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان سب کچھ ہے, انسان سب کچھ کر سکتا ہے. بے شک کر سکتا ہے اگر اللہ کی مدد شامل ہو, لیکن سم وے ڈاؤن دا لائن آپ کہیں اس طرح متکبر نہ ہو جائیں کہ میں آل ان آل ہوں اور یہ سب میری محنت ہے اور یہ سب میرا کمال ہے. یعنی ایروگنس ہمارے اندر نہ آ جائے, بہت زیادہ سیلف ریلائنس نہ ہونے لگ جائے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں دیکھیں. نمبر 1, یو بیکم فارگیٹفل آف اللہ. جیسے قارون تھا, میں آپ کو قارون کے الفاظ سناتا ہوں. قارون نے کیا کہا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ سب میرا کمال ہے, یہ سب میرے علم کا کمال ہے. اس نے اپنی دولت کا کسے دیا کریڈٹ؟ اپنے آپ کو. اس نے کہا یہ سب میرا کمال ہے, یہ میری محنت ہے, میں سیلف میڈ ہوں. اس کے اپوزٹ ایک اور امیر ترین بندہ جو قارون سے بھی امیر تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کے کنگڈم کا کوئی مقابلہ نہیں, ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا. انہوں نے کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. ایز لانگ ایز آپ سیلف ریلائنس پہ نہیں چل رہے اور توکل بیس کانفیڈنس پہ چل رہے ہیں کہ میرا رب جو چاہے گا وہ ہوگا, میں نے محنت کر لی ہے, میرا رب بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے, ٹھیک ہے, وہ بہترین عطا کرنے والا ہے, وہ بہترین دینے والا ہے. دیکھیں جس طرح آپ اللہ کے بارے میں سوچیں گے اس طرح اللہ آپ کو ٹریٹ کرے گا. یہ تو حدیث ہے, ٹھیک ہے, رول ہے. تو اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیو اباؤٹ اللہ, اسپیشلی ڈیورنگ دس ٹائم, اسٹریس کے ٹائم میں جو پیپرز آنے والے ہیں, کہ دیکھیں میں اپنی محنت کر رہا ہوں, کر رہی ہوں, لیکن رب بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ اس میں. تو یہ بہت زبردست رویے ہیں. اور پہلے رویے کے نقصانات ہیں کہ بندہ اللہ کے بارے میں فارگیٹفل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, جب پیپرز آتے ہیں تو اچھے لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نمازیں مس ہو جاتی ہیں. تو یہ ہو گیا نا فارگیٹفل آف اللہ, ٹھیک ہے. یہی تو ٹائم تھا وہ دکھانے کا کہ میں وقت میں برکت چاہتا ہوں, تو اسی ٹائم ہم پیچھے ہٹ گئے. اوکے, تو یہ سوچنے کی بات ہے. ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ انگزائٹی, ہم ولنریبل ہو جاتے ہیں اسٹریس اور انگزائٹی کیونکہ فیئر بہت ہوتا ہے. جو بندہ استخارہ کر کے چل رہا ہوتا ہے, دیکھیں نا آپ ایگزامز آ رہے ہیں, آپ استخارہ کا کانسیپٹ اگر آپ کو پتہ ہے, استخارہ کر کے چلیں, پیپر آنے لگا. استخارہ جو ہے وہ یس نو کے لیے نہیں ہوتا ہے, صرف استخارہ ایز کریٹ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس چیز میں آسانی پیدا کر دے, یہ بھی استخارے کا پرپز ہوتا ہے. تو آپ کو اسٹریس اور انگزائٹی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہوا ہے, میں نے دعا کی ہوئی ہے. لیکن اللہ کو فارگیٹفل ہوں گے تو پھر اسٹریس اور انگزائٹی زیادہ بڑھ جائے گی. انفلیٹس دا ایگو بہت بوسٹ ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میں کر لوں گا, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, بعد میں نہیں ہوتا تو اوور کانفیڈنس اس کو بہت زیادہ ٹھوکر بھی دلواتا ہے. آن دی ادر ہینڈ توکل بیس کانفیڈنس کیا ہے کہ یو ریممبر اللہ ان آل ایفرٹس. ہر چیز میں آپ اللہ کو یاد کریں, ٹھیک ہے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے چلیں, توکل بیس کانفیڈنس پہ چلیں. گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس اینڈ اسٹرینتھ. فیل ہو بھی گئے تو انر پیس رہے گا. کس چیز کا؟ کہ اس میں اللہ کی کوئی میں نے محنت کی تھی. ایک ہے کہ اس لیے ہو جانا کہ محنت ہی کوئی نہیں کی, وہ آپ کو پتہ ہے, اور اس لیے ہو گئے تو دس پلیس از ناٹ فار یو. اسٹریٹ فارورڈ بات ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں. کہاں لکھا ہے؟ قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ سی اے کرنا ہے. میں بہت بولڈ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں, سیدھی سی بات ہے. لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرنا ہے کہ میں نے یہاں پہ لرننگ ایپٹیٹیوڈ اپنا بنانا ہے. یو ہیو ٹو اسپائر ٹو بیکم دیٹ. اور اس کے باوجود بھی کلیئر نہیں ہوا تو پھر آپ کو انر پیس اور اسٹرینتھ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے, آئی ول ٹرائی اگین, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اپنی محنت کی. اور تیسرا انکریجز ہیوملٹی, آپ عاجز رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ میں آکڑ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈی موٹیویشن کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک سائیکل ہے, سائیکالوجی میں بتایا جاتا ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے ہی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے ایک بندے کی, ٹھیک ہے. اس کو ڈر ہوتا ہے یار میں فیل نہ ہو جاؤں, وہ پہلے ہی اپنے مائنڈ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اوور تھنکنگ بہت کر رہے ہوتے ہیں. اس لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن بھی لو ہوتی ہے کہ میں نے کون سا اتنا پرفارم کرنا, اتنی چیز آتی نہیں, ٹھیک ہے. وہ پہلے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پرفارمنس کو بھی لو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ریڈیوسڈ ایفرٹ آتی ہے. دیکھیں نا, برین از اے میگنیفیسنٹ. برین کو جو آپ فیڈ کرتے جائیں گے نا وہ اس طرح آپ کو چلاتا جائے گا. موٹر نیورونز جو ہے نا وہ ہمارے مسلس کو کنٹرول, جو میں برین کو کہتا جاؤں گا اس طرح میرے ہاتھ موو کرتے جائیں گے. جب آپ اس کو فیڈ یہ کر رہے ہیں کہ
آئی ایم گوئنگ ٹو فیل. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو فیڈ یہ کر رہے ہیں کہ میری تیاری نہیں ہے, میری ایفرٹ کم ہے بہت زیادہ, تو پھر کیا ہوگا, مزید ایفرٹ کم ہو جائے گی, آپ کو اسٹریس آنے لگے گا, اور مزید ایفرٹ کے ساتھ ہائی انگزائٹی بھی ہو جائے گی, مزید انگزائٹی ہو جائے گی, اور خدا نہ خواستہ ایکچوئل فیلئر آ جائے گا. جب ایکچوئل فیلئر آئے گا تو یہ ایک سائیکل چلے گا. ایکچوئل فیلئر مزید لو سیلف اسٹیم کرے گا, اور یہ پورا سائیکل دوبارہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ کنسیپٹ جو میں نے پیچھے ابھی آپ کو بتائے ہیں. رائٹ, رسک جو ہے یقین کریں 10 ایئر ڈاؤن دا لائن, ابھی میں چلا جاؤں 2010 میں, مجھے انگزائٹی ہوتی تھی, پیپرز آنے والے 14 سال پہلے, بلکہ 2010 کی بات ہے. 2024 میں کیا کر رہا ہوں, یہاں پہ لیکچر دے رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا تھا, اللہ نے میرا رزق بھی لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ سب کچھ چل رہا ہے. تو انسان کو نہیں پتا ہوتا اس کا فیوچر کیا ہے. تو یہ بڑے زبردست کانسیپٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. بہرحال آگے چلتے, سننا سے کچھ میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں اسٹریس کو مینیج کرنے کی. سب سے پہلے کیپ تھنگس سنسیئر. دیکھیں انٹینشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اپنی نیتوں کو ریوائز کرتے رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹ کین ڈو میجک. اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اس انسان کے ساتھ جو نیت ٹھیک کر لیتا. آپ اپنی نیت ٹھیک کریں. نیت ٹھیک یہ ہے کہ میں حلال کروں گا اور حرام سے بچوں گا. یہ بہت بڑی نیت ہے, بہت بڑی نیت ہے, اسپیشلی اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے, آئی ول ٹیک کیئر آف دس. نیت میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں کہ میرے اوپر فیملی کا میں بھی ایک ذمہ داری ہے, تو میں اپنے ماں باپ کو, یہ ایک اچھی نیت ہے, میں اپنے ماں باپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں ایک کوالٹی لائف اپنے ماں باپ کو بھی دینا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے انکم ضروری ہے. تو اس نیت میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے. تو جتنی آپ اپنی نیت لکھتے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ڈیفائن کرتے جائیں گے. دیکھیں میں قرآن کلاس, سپوز ایک مثال دے رہا ہوں, ایک قرآن کلاس جوائن کی, ویری سلو. آپ کو 10 اسکالرز بہت سلو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, بندے کا دل کرتا ہے میں اٹھ کے یہاں سے بس چلا جاؤں, میں یوٹیوب پہ پڑھ لوں گا, یوٹیوب پہ بس فاسٹ فارورڈ کی پڑھ لی. تو میں نے بار بار لکھا کہ میں یہاں کیوں آ رہا ہوں, میں یہاں کیوں آ رہا ہوں. یہ 2 ریزنز ہیں, اللہ کی رحمت لینے کے لیے, اور یہ کہ ہر قدم پہ ریوارڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں نے بار بار لکھا. جب نیت میری سیٹ ہو گئی تو موٹیویشن میرے اندر خود ہی آ گئی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال سجیشن دی, انما الاعمال بالنیات. اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے, نیت صاف کرتے رہے اپنی, میں کیوں کر رہا ہوں, کیوں. وائی شوڈ بی ویری کلیئر. وائی جب کلیئر ہوگا تو خود بخود آپ کے اندر موٹیویشن آ جائے گی پڑھنے کی, خود بخود اسٹرینتھ مل جائے گی. اور اگر وائی کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہیں لکھا, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, قیامت والے دن یہ سوال نہیں ہونا سی اے کیوں نہیں کیا, کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ یہ کریں. ٹھیک ہے, سوری اگر ایڈمنسٹریشن یہ سمجھ رہی کہ میں بچوں کو یہ نہ ہو کہ کہہ دوں کہ سی اے چھوڑ دو, لیکن میں یہ اسٹریس اسی طرح ڈیکریز ہوگا نا, تھوڑا سا ریلیکس بھی تو آپ لوگوں کو کرنا ہے نا, لیکن کر رہے ہیں تو پھر تگڑے بنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیت کو ریوائز کریں. نمبر 2, بی اے پرسن آف ویلیو. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے محبوب لوگ اللہ کے لیے وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہیں. تو جتنی آپ دوسروں کی مدد کریں گے آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی جائے گی. یہ تو اپلائیڈ رول ہے, اپلائیڈ رول ہے. میں نے بہت کریشرز دیے, بہت پڑھایا ہے دوستوں کو یونیورسٹی میں. میری میتھ بہت ایکسٹرا آرڈینری اچھی تھی, فزکس اور میتھ. تو کیلکولس بہت پڑھایا میں نے دوستوں کو, اسٹیٹسٹک بہت پڑھائی ہے میں نے دوستوں کو, سیکریفائس کر کے پڑھائی ہوئی ہے. وہ پیپر کے عین موقع پہ آ جاتے تھے, میں پڑھا دیتا تھا. ٹھیک ہے, اس سے میرے معاملات میں بہت آسانی ہوئی ہے. کچھ دوست مجھے پڑھاتے تھے, کچھ میرے سے پڑھنے آتے تھے. ٹھیک ہے, تو جتنا بینیفیشل ہوں گے لوگوں کے لیے آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے. یہ رول ہے اللہ کا. جو بندہ دوسروں سے انسیکیور ہوتا ہے اس کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا دوں, جو بندہ کھل کے دوسروں کو بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, کھل کے مدد بھی کرتا ہے دوسروں کی, اس کو خود بخود اللہ تعالیٰ سکسیس دے دیتا ہے. یہ بہت بیسک رول ہے. اوکے, اس کے بعد اوائڈ ہارمنگ ادرس. دوسروں کو ہارم نہ کریں, آپ کے معاملات مشکل ہو جائیں گے. اسپیشلی یہ جو موقع آیا ہوا ہے اس میں ذرا معافیاں مانگ لیں. ٹھیک ہے, لٹرلی زندگی کے ہر معاملات میں ایسے ہی ہے. کسی کو ہارم کریں گے آپ کے معاملات مشکل ہوں گے. رائٹ, تو ذرا دیکھ لیں آپ نے کسی کو ہارم تو نہیں کیا ہوا ہے. جس دوست کو جگتیں وغیرہ ماری اس سے معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کہہ دیں کہ بھائی مجھے آپ ذرا معذرت ہے, میرے لیے دعا کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی وبال آپ کے اوپر آ جائے. ٹھیک ہے,
تو یہ ایک رول ہے اللہ تعالیٰ کا. ہارم کریں گے کسی کو آپ کے معاملات مشکل چلیں گے, ٹھیک ہے. اور ہارم کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کو مس گائڈ کرنا, یہ بھی ہارم میں آتا ہے, یہ ساری چیزیں. اوکے, اس کے بعد بی کنسسٹنٹ. یہ سننا سے ابھی میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں, یہ پریزنٹیشن میں دے بھی جاؤں گا, ڈونٹ وری, یہ آپ کے پاس ہوگی, آپ مزید اس پہ سوچ و بچار کریے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے خوبصورت اعمال, بہترین اعمال اللہ کے لیے وہ ہیں جو چاہے چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہو. دیکھیں اس کو عادت بنا لیں فیوچر کے لیے. ابھی تو ایگزام آنے والے ہیں, چلے ہو سکتا ہے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی, اس نے صحیح سے نہ پڑھا ہو, فیوچر کے لیے عادت بنا لیں. ڈیلی آدھا گھنٹہ پڑھ لیا کریں, چھوٹے چھوٹے سلاٹس رکھ کے, لیکن کنسسٹنٹلی پڑھیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بڑا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. نمبر 5, اور یہ پاور آف کنسسٹنسی مجھے بڑی پسند ہے, یہ میں رکھتا بھی تھا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں سامنے ڈیسک ٹاپ پہ. 1 raised to the power 361 میتھس, بیسک میتھ. 1.01 raised to the power 365 is 37.7. صرف 0.01 ایڈ کرنے سے دیکھیں ویلیو کتنی بڑھ گئی. صرف ایک قطرہ ڈیلی 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 دریا بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسک رولز ہیں, یہ نہیں بدلنے والے. جس مرضی فیلڈ میں چلے جائیں یہ بیسک رولز لگیں گے. دنیا کی کوئی فیلڈ, جاب پہ کل کو جائیں گے یہ رول ہے. اس لیے ابھی سے عادتیں بنا لیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ آگے جا کے بھی تگڑے بنیں. اوکے, پرو ٹپس فار فوکس. یہ ایک نسخہ ہے, 30 دن رہ گئے غالباً پیپرز میں, 30 دن کے لیے یہ کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ بہت زبردست سائیکالوجسٹ کا ریکمینڈیڈ ہے, آزمایا ہوا بھی ہے. ٹرن آف یور فون بفور گوئنگ ٹو بیڈ. یہ آپ نے 30 دن کرنا ہے, اور یہ آپ کے آنے والے ٹائم میں بڑی اچھی ہیبٹس بنے گی, ٹھیک ہے. ٹیک 1 hour ٹو ڈو ڈیپ ورک بفور ٹرننگ آن انٹرنیٹ. جب آپ صبح اٹھیں, آئیڈیل تو یہ کہ صبح اٹھیں, فجر پہ اٹھیں, اور وہ بہترین ٹائم ہے پڑھنے کا. یقین کریں وہ بہترین, وہ برکت. نبی وسلم کی دعا لگی ہوئی ہے اس ٹائم کو. اللہ کے نبی وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ جو میرا امتی صبح اٹھ کے کوئی کام کرتا ہے اس کو برکت دے. نبی کی دعا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو وہ دعا لگی ہوئی ہے اس ٹائم کو. تو بہرحال آپ نے انٹرنیٹ نہیں آن کرنا, 1 hour آف ڈیپ ورک کرنا ہے آپ نے. انٹرنیٹ آن کریں گے گنجل پڑ جائے گا, ٹھیک ہے, نوٹیفیکیشنز آ جائیں گی, وہ سارا گنجل پڑ جائے گا مائنڈ میں. اس کے بعد ریڈ ایٹ لیسٹ 10 pages a day. اس کو بڑھا لیں, پیپرز آنے والے, یہ تو میں نے جنرلی لکھا ہوا ہے, اس کو بڑھا لیں. ریڈ لیٹس سے 30 pages a day, جو بھی آپ کا لٹریچر ہے پڑھنا ہے آپ نے. ورک آؤٹ کریں, اسٹریس کے لیے بہت ضروری ہے. نیچر واک کریں, پارک میں جا کے واک کریں, بہت زبردست میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی آگے ART میں آپ کو بتاتا ہوں, اٹینشن ریڈکشن تھیوری, وہ بہت زبردست ہے نیچر کے بارے میں. بہرحال 3 times a week واک ضرور کریں, نیچر میں کریں, ڈیفینیٹلی پارک میں جا کے ڈیفینیٹلی کریں, ٹھیک ہے, اکیلے. ٹریک یور ٹائم اینڈ پروگرس. اپنے ٹائم کو, پروگرس کو ٹریک کریں 1 مہینہ, ٹھیک ہے, کہ میں نے آج کیا کیا ہے, تاکہ آپ کو پتہ لگے. اور نہیں کیا تو پھر اگلے دن ضرور کریں, رائٹ. یہ 1 مہینہ آپ نے کرنا ہے, 1 مہینے کا نسخہ ہے, ٹھیک ہے. بہت زبردست یہ ٹپس ہیں, ٹو دا پوائنٹ ٹپس ہیں. جب کوئی چیز آنے والی ہو تو 1 مہینہ. اس کے بعد ماڈریشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ماڈریٹ رہتا ہے نا, اس کے بارے میں مجھے بہت خیر کی امید ہے. لیکن جو بندہ ایکسٹریمز پہ چلا جاتا ہے پھر وہ بہت زیادہ نقصان اپنا کرتا ہے. تو ایک ماڈریٹ پلان بنائیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں, ٹھیک ہے. اسمارٹ اسٹڈی کرنا سیکھیں, اپنے سینئر سے پوچھیں. مجھے تو نہیں پتا CA میں کیا اسمارٹ اسٹڈیز میتھڈالوجیز, آپ کے سینئرس کو پتا ہوگا, آپ کے ٹیچرس کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں جی, اچھا بہرحال ٹیچرس, ٹھیک ہے, جو بھی ہے. بہرحال آپ لوگ اسمارٹ اسٹڈی میتھڈالوجی ذرا ماڈریٹ رہ کر اپنی روٹین کو ڈیزائن کریں, ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی ٹپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تھنک ون ون, بہت خوبصورت بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت تعجب ہے مومن پہ, مسلمان پہ, جب کچھ اچھا ملتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے, جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, تب صبر کرتا ہے. تو یہ ون ون ہے آپ کے لیے, ریسٹ ایشورڈ ون ون ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر پاس ہو گیا ون ہے, خدا نہ خواستہ پاس نہ ہوا تو بھی ون اس طرح سے ہے کہ آپ نے سوچنا یہ پاس کیوں نہیں ہوا, اور ذرا ری تھنک کرنا ہے کہ یہ پاس کیوں نہیں ہوا, اور بس ٹھیک ہے الحمدللہ, دوبارہ ایفرٹ کرنی ہے. تو مومن ڈپریس نہیں ہوتا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا ویژن براڈر ہے, آپ کا ویژن بڑا ہے.
آپ کو کرسٹل کلیئر ہے کہ رزق کے بہت سے اسٹیپس ہیں, رزق کے بہت سے ایونیوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں انشاءاللہ. میک ایوری منٹ کاؤنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتوں کو لوگ بہت ضائع کرتے ہیں, فری ٹائم اور گڈ ہیلتھ. تو یہ بہترین 2 چیزیں آپ کے پاس ابھی ہیں. فری ٹائم بھی بہت مل جاتا ہے, گڈ ہیلتھ بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ہے. بعد میں بہت بزی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پروفیشنل لائف از ویری بزی, میرٹل لائف از ایون مور بزی. ابھی یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں, ان کا فائدہ اٹھا لیں. 1440 منٹ ہے دن میں, ان کو صحیح ڈیزائن کریں. 1440 منٹ بہت بڑی بات ہے. 1000 کا فگر از ہیوج, ٹھیک ہے. 1440 1440 منٹ ہے آپ کے پاس دن میں. اس کو ویل ڈیزائن کریں. اور ویل ڈیزائن میں یہ پرائرٹی میٹرکس بہت زبردست چیز ہے ٹائم مینجمنٹ کی. وائی ایکسس پہ ہاؤ امپورٹنٹ از دا ٹاسک, ایکس ایکسس پہ ہاؤ ارجنٹ از دا ٹاسک. سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے ڈو فرسٹ, وہ کون سا ہے؟ جو ہائی امپورٹنس والا ہے اور ہائی ارجنسی والا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, ہائی ارجنسی اور ہائی امپورٹنس, یہ سب سے پہلے آپ نے اپنی روٹین میں کرنا ہے. باقی ایوری تھنگ کین ویٹ. جو نہیں کرنا وہ ایکشن ہے جو لو ارجنسی ہے, لو امپورٹنس ہے. سچ ایز لیٹس سے انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ہے, کوئی بندہ کوئی ٹی وی سیریز دیکھ رہا ہے, نہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے نہ اس کی کوئی ارجنسی ہے, وہ چیز وہیں پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ پیپر دینے کے بعد بھی وہیں پڑی ہے, سال بعد بھی وہ وہیں پڑی ہوئی ہے. تو یہ اپنے برین کو آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ مجھے ہائی امپورٹنٹ اور ہائی ارجنٹ چیز کی طرف جانا ہے. اس کو پرائرٹی میٹرکس جو ہے ان شارٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یو پرائرٹائز اینڈ دین یو فوکس. صبح شام کے اذکار تو آپ یہ چیزیں کر لیں تو دیکھیں بہت آئیڈیل ہے. حسن المسلم ایک ایپ ہے, اینڈ میں وہ ایپ دکھاؤں گا بھی آپ کو, HISNULMUSLIM. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعد. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ I have reached the morning and at this very time all sovereignty belongs to Allah. اس صبح پڑھتے ہیں فجر کے بعد, یہ دعا ہے. Lord of the worlds, O Allah, I ask you for the good of this day, its triumphs, اس کی فتوحات, and its victories, اس کی مدد, اس کی victories, its light, نور, and its blessing, برکت اس دن کی, and its guidance, ہدایت اس دن کی. And I take refuge in you from the evil of this day and the evil that follows. اور میں آج کے دن کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جو شر اس کے بعد آنے والا. کتنی جامع دعائیں, سب کچھ تو مانگ لیا آپ نے, ٹھیک ہے. تو اذکار اور دعائیں کین ڈو ونڈرز لٹرلی. مطلب آپ کی چیز چینج ہو جاتی ہے. کوئی حادثہ آنے والا ہے وہ ٹل جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہونے والا ہے وہ ٹل جاتا ہے. یہ ابھی میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گا کہ کون سی ایپ ہے. اسی طرح اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ عافیت دے میرے بدن میں. عافیت ہوتا ہے صحت, ویل بینگ, ٹھیک ہے, نرشمنٹ, بہت خوبصورت کنسیپٹ ہے عافیت. اللہم عافنی فی سمعی, میرے سننے میں عافیت دے. اللہم عافنی فی بصری, میرے دیکھنے میں عافیت دے. لا الہ الا انت, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکفر, کفر سے پناہ مانگتا ہوں, فقر سے, غربت سے پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من عذاب القبر, عذاب قبر سے. لا الہ الا انت. خوبصورت دعائیں 3 بار پڑھتے, اور بھی بہت ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ ابھی میں ایپ آپ کو دکھاتا ہوں, وہ آپ نے کرنی ہے. یہ حدیث سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی دنیا کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہے, کنسرن یہاں ہونے سے مطلب نہیں کہ دنیا کے بارے میں کسی حد تک کنسرن ہونا اوکے ہے, لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو دنیا کو سر پہ سوار کر لے اور دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھنے لگے, اللہ ول ڈس آرڈر ہز افیئرس. اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس بکھیر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا بندہ, اللہ اس کے افیئرس کو بکھیر دیتا ہے. اور پاورٹی اس کے سامنے آ جاتی ہے آنکھوں کے سامنے, اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ فرام دا ورلڈ بٹ وٹ ہی ہیز بین ڈکریڈ. اس کو وہی ملے گا جو لکھا ہوا ہے, کچھ بونس نہیں دے گا اللہ, کچھ ایکسٹرا نہیں دے گا اسے اللہ, ٹھیک ہے. لیکن جو کوئی آخرت کو کنسرن بناتا ہے, آخرت کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ وہ آخرہ کی طرف نظر ہے اس کی, اور وہ والی چیزیں اپنی روٹین میں کر رہا ہے جو آخرہ میں فائدے مند ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ ول سیٹل ہز افیئر, اللہ اس کے افیئرس کو سیٹل کر لے گا, سنبھال لے گا, ٹھیک ہے. پہلی بات, گنجل ختم کر دے گا. دوسری بات, اللہ تعالیٰ اس کو غنا دے دے گا, اس کے دل میں کنٹینٹمنٹ آ جائے گی, خوشی آ جائے گی, اور یہ دنیا جو ہے خود اس کے پاس چل کے آئے گی جب کہ وہ ریلیکٹنٹ ہوگا. جیسے صحابہ تھے, صحابہ کی قدموں میں خزانے آگے تھے, فارس کے اور شام کے, ٹھیک ہے, لیکن دے ڈیڈنٹ وانٹ اٹ.
تو یہ اپلائی ہوتی ہم نے دیکھی ہے باقاعدہ. بہرحال اس کو سمجھ لے, سمپل یہ ہے کہ آخرہ اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ بنائیں. آخرہ اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں. اب کوئکلی, ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. لرن فرام یور مسٹیکس سننا سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک بار 2 سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا. تو یہ اپنی ہیبٹ بنائے کہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے اس سے لرن کریں, اس کو نوٹ کریں, سیکھیں, فیلئر سے بھی سیکھیں. خدا نہ خواستہ کوئی فیلئر آ گیا تو اس سے لرن کریں کیوں آیا, اور پھر انشاءاللہ اس کو کریکٹ کریں. سمپل ایز دیٹ. تو یہ 8 ٹپس فرام دا سنہ ہے, اور یہ بہت خوبصورت ٹپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی کانسٹنٹلی استغفار کرے گا, اینی استغفار, استغفر اللہ یا استغفر اللہ وتوب الیہ یا استغفر اللہ ذنبی استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ, سو آن اینڈ سو, جو کوئی بھی کانسٹنٹ استغفار کرے گا اللہ ول اپوائنٹ فار ہم اے وے آؤٹ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا فرام ایوری ڈسٹریس, ہر مشکل سے, اور ریلیف دے دے گا فرام ایوری انگزائٹی. ٹھیک ہے, نبی وسلم کی گارنٹی ہے. اینڈ ول پرووائڈ سسٹیننس فرام ہم فرام ویئر ہی ایکسپیکٹس ناٹ. اللہ اکبر. اور کیا چاہیے, اتنی بڑی آفر ہے اللہ کی طرف سے, ریلیف پیکج ہے. کانسٹنٹ استغفار, کیا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 1, ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا. نمبر 2, انگزائٹی اور ڈسٹریس سے نجات دے گا. نمبر 3, وہاں سے دے گا. چلے پہلی 2 چیزیں تو چھوڑ دینا, کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ تو دیکھا جائے گا. تیسری چیز تو ہر ایک کو چاہیے, مال تو ہر ایک کو چاہیے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں جاتا آپ کا. ٹھیک ہے, تو یہ گارنٹیز ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ درود. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ پہ کتنا درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی کہتے اتنا پڑھو. انہوں نے کہا اور کتنا پڑھو؟ انہوں نے کہا بڑھا دو. پھر پوچھا, کہا اور بڑھا دو, یہاں تک کہ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو درود ہی پڑھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اگر یہ ٹھیک ہے then your concerns will be taken care of and your sins will be forgiven. تیرے سارے concerns اللہ خود لے لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے, استغفر اللہ توب الیہ اینڈ درود ابراہیمی. اتنی آسانی پیدا ہوگی آپ کے معاملات میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور لاسٹلی نماز کے حوالے سے بتا دوں, دیکھیں اسٹریس جو ہے نا اس کا ایک گراف ہے. پرفارمنس جیسے بڑھتی ہے نا تو آپٹیمم لیول آف اسٹریس ریچ کر جاتا ہے, اسٹریس وائی ایکسس پہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اسٹریس آگے بڑھ رہا ہے, پرفارمنس آپٹیمم ہے, اسٹریس بھی بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بعد ٹھپ ہو جاتی ہے. دن میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں انسان کی ٹھپ ہو جاتی ہے کہ میری بس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, میرا اسٹیمنا ختم ہو چکا ہے. بہت سی نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں, اوور تھنکنگ ہوتی ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے. انسان کہتا ہے میری بس ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ جب بس ہوتی ہے تو پھر یہ پرفارمنس نیچے آتی ہے, ایگزاسشن ہوتی ہے, بریک ڈاؤن ہوتا ہے, اوور لوڈ ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اس لیے دن میں 3 سے 4 بریکس لیں. آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں, کچھ نہ کریں, ریلیکس ہو. ٹھیک ہے, یوگا کریں. اوکے, آپ بس نیچر کو دیکھیں یا گہرے سانس لیں. دیکھیں اللہ نے 5 ٹائم مجھے اور آپ کو آپٹیمم لیول, اس کو کہتے ہیں ایلوسٹیسس لوڈ, اس سے نکلنے کا 5 ٹائم موقع دیا ہے. ٹھیک ہے, 5 ٹائم نماز میں کہ آرام سے نماز پڑھو, دنیا کو سائڈ پہ رکھو آرام سے. اب اس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, دیکھیں یہ ایک تو سمجھ لیں کہ اللہ نے خود بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے صبر میں اور نماز میں طاقت پکڑو, بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے خود بتا دیا کہ تم ڈی شیپ ہوگے, ڈی اسٹرکچر ہوگے ایک دن میں. مجھے پتہ ہے, میں نے تمہیں بنایا ہے, مجھے پتہ ہے تمہاری نیڈ کیا ہے. تو یہ بہت بڑی نیڈ ہے تمہاری, نماز بہت بڑی نیڈ ہے تمہاری. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا. تو اٹینشن ریسٹوریشن تھیوری کیا ہے ان شارٹ, کہ انسان فٹیگڈ فیل کرتا ہے پڑھ کے, لیکچر لے کے, ٹھیک ہے, یا ویسے دنیاوی کاموں میں. اس کے بعد اس کو ریسٹوریشن چاہیے, وہ اپنی اٹینشن کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے, اپنے اب کہہ لیں ریلیکس ہونا چاہتا ہے. ریسٹور کسی ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے تو وہ وائٹلائز فیل کرتا ہے, انرجائز فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, انرجائز جب وہ فیل کرتا ہے تو دوبارہ فٹیگ کی طرف جاتا ہے کچھ دیر بعد, پھر اسے دوبارہ ریسٹوریشن چاہیے. یہ ہے اٹینشن ریسٹوریشن تھیوری. ٹھیک ہے, یہ سائیکالوجسٹ کراتے ہیں نیچر میں لے جا کے. آپ کو 5 بار ویسے ہی ART اللہ نے لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اٹینشن ریسٹوریشن تھیوری, کہ فٹیگ فیل کر رہے ہو, آ جاؤ وضو کرو, ریفریش فیل کرو گے, گناہ جھڑیں گے. ٹھیک ہے, آ جاؤ نماز پڑھو گے, ریفریش فیل کرو گے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے آلریڈی ہمیں.
تو اس میں یہ چند ایک چیزیں میں آپ کو جو ہے وہ اور بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں اس میں ڈائریکٹڈ اٹینشن, فٹیگ, ایفرٹلیس اٹینشن, ریسٹورڈ اٹینشن. نماز جو اپنی بہت اچھے سے پڑھ رہا ہے نا, اس کی اٹینشن بہتر ہوگی. اس پہ باقاعدہ ریسرچز ہیں. آپ کی اٹینشن بہتر ہوگی نا, آپ سے پڑھائی بہتر ہوگی. نماز میں تھوڑی سی محنت لگائیں, ٹھیک ہے. نماز پڑھنے میں بہت سے اسٹمبلنگ بلاکس آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ہر وقت حرام میں ہوں, میں نماز پڑھ کے کیا کرنا. یہ چھوڑے, یہ ایک بہت بڑا وسوسہ ہے. یہ کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ سر ہمارے اتنے گناہ ہیں, ہم اتنے حرام میں انوالوڈ ہیں, نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے, منافقت فیل ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ سر میں بہت گندا ہوں, میں نے نہانا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے نہ نہا, گند اترے گا ہی نہیں کبھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک وسوسہ ہے, اس کو چھوڑیں آپ. ہم سب گناہ گار ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں نماز نہیں چھوڑ سکتے. نماز پڑھنی ہے, منافقت فیل ہو, جو مرضی فیل ہو, وہ چھوڑیں آپ, ٹھیک ہے. وہ وسوسہ ہے, لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے, نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. تو نماز میں یہ چاروں چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. آپ کی ڈائریکٹڈ اٹینشن, ایک ٹائم آئے گا ایفرٹلیس اٹینشن آ جائے گی. یہ میں اٹینشن ریسٹوریشن تھیوری سے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نماز پہ محنت کریں, اٹینشن لے کر آئیں, نماز میں وسوسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے نماز پڑھیں. یہ بہت خوبصورت ریسرچ ہے مسلم سائیکالوجسٹ کی. انہوں نے نمازیوں کے اوپر, جو بندہ نماز پڑھتا ہے, Salah as obligatory Muslim worship is a coping strategy beneficial for psychological and other aspects such as physical and neurological health. بہت سی باتیں ہیں, لیکن آسان زبان میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. برین کی جو ایکٹیویٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آبزرو کیا گیا سی آر او پہ ویوز کی شکل میں. مختلف ویوز ہوتی ہیں, الفا ویوز, بیٹا ویوز اور ڈیلٹا ویوز. یہ 3 ویوز ہیں, ٹھیک ہے, برین کی. الفا ویوز تب جنریٹ ہوتی ہیں برین سے جب برین گریٹیٹیوڈ فیل کر رہا ہے, شکر گزاری کی فیلنگ ہے, بہت اچھا فیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تب الفا ویوز ہائی چلی جاتی ہیں. برین ریلیکس فیل کر رہا ہے, بہت ریلیکس, تو بیٹا ویوز جنریٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. گراف پہ بیٹا ویوز نظر آتی ہیں. یہ ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ جو بندے نماز پڑھتے ہیں, ان کو ایم آر آئی کیا ہوگا انہوں نے, ان کی الفا اور بیٹا ویو جو ہے وہ ہائی ہوتی ہیں. مراد اس سے کیا ہوا کہ وہ ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں بہت زیادہ لائف میں, اور ان کے پازیٹیو ایموشنز ہائی ہو جاتے ہیں. وہ ایموشنز مراد ہے گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری آ جاتی ہے ان میں. فیل بھی ہو جائے شکر گزاری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ نماز انہیں یہ چیز دے رہی ہے, ان کی پرسنالٹی کا حصہ بنا. اس پہ تو اب سائنٹیفک ریسرچ آ گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن صحیح سے نماز پڑھنا, اچھے انداز سے نماز پڑھنا. اوکے, ہاؤ گاڈ چینجز یور برین, اینڈریو نیوبرگ کی کتاب ہے, کرسچن ہے. آلدو اس نے ریسرچ کی ہے دعا کے اوپر, پریئر. کرسچن بھی پریئر کرتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, کھانا کھانے سے پہلے کرتے ہیں, ویسے بھی کرتے ہیں, گاڈ سے وہ پرے. بہرحال وہ گاڈ کا کنسیپٹ ان کا جو بھی ہے. اس نے ریسرچ کی کہ جو لوگ پریئر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ان کا پیریٹل لوب بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. پیریٹل لوب کیا ہے؟ یہ برین کا حصہ ہے جو رسپانسبل ہے ان چیزوں کے لیے. یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں, فوکس کے لیے, اٹینشن کے لیے, ریلیکسیشن کے لیے, ٹھیک ہے, پازیٹیو ایموشنس کے لیے. تو یہ اب تو ریسرچ آ گئی, ہمیں اور کیا چاہیے؟ مسلمان جب دعا کرے گا وہ تو اللہ سے کر رہا ہے نا, صحیح جو گاڈ ہے, جو واقعی گاڈ ہے. کرسچن تو چلیں جیزس کرائسٹ سے, ہم تو اللہ سے کر رہے ہیں. تو سوچیں ہمارے برین پہ کیا افیکٹ ہوگا اس کا. دعا کیا کریں, جسٹ دعا اٹ, ٹھیک ہے. اسٹریس آ رہا ہے, انگزائٹی آ رہی ہے, دعا کریں, اللہ کو بتائیں, اللہ کو کہیں کہ اللہ مجھ پہ بہت حاوی ہو رہی ہے یہ چیز, ٹھیک ہے, مجھے گائیڈ کر, میں کیا کروں, میرے لیے آسانی پیدا کر. آسانی کی دعائیں کریں. عربی میں نہیں آتی, اردو میں کریں کہ اللہ آسانی پیدا کر دے, اللہ آسانی دے دے. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, بالکل دے گا, ٹھیک ہے. اور اسٹریس میں جو گو ٹو دعا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ٹھیک ہے, جس کی ٹرانسلیشن ہے اللہ از سفیشینٹ فار اس اینڈ دا بیسٹ آف دوز آن ہوم ٹو ڈپینڈ. خوبصورت دعا ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبی اللہ و نعم الوکیل بھی کہہ سکتے ہیں اگر اپنے لیے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور کچھ رولز فائنلی قرآن کے دوبارہ ریوائز کرواتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو مجھے یاد رکھ, میں تجھے یاد رکھوں گا, ٹھیک ہے. آسانی میں اللہ کو یاد رکھے, صرف مشکل میں نہیں. سیزنل مسلم نہ بنے, پیپرز آئے, نماز شروع, دعا شروع, حرج کوئی نہیں ہے, اس میں اللہ کے پاس ہی جانا ہے, لیکن آسانی میں بھی پڑھیں. جب ایگزامز ہو گئے تب بھی پڑھنی ہے نمازیں, ٹھیک ہے. اللہ کو آسانی میں یاد رکھیں گے, اللہ آپ کو مشکل میں یاد رکھے گا. یہ رول ہے, اس رول کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, لئن شکرتم لازیدنکم.
میرا شکر ادا کرو میں تمہیں انکریز کروں گا بلیسنگز میں. شکر کیا ہے؟ منہ سے بھی ہے لیکن ایکشن سے بھی ہے. سب سے بڑا ایکشن ہے نماز. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹریٹ فارورڈ بات. جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کا ناشکر ہے. اسٹریٹ فارورڈ بات بتا رہا ہوں. چاہے وہ منہ 1000 بار دن میں کہتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, میں اللہ کا شکر کرتا ہوں, ڈس رسپیکٹ ہے اللہ کی. بہت اسٹریٹ فارورڈ بتا رہا ہوں, ڈس رسپیکٹ ہے. جتنے مرضی بہانے بنا لیں, میں حرام میں ہوں, میں منافق فیل کروں گا, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں تو گندا ہوں, یہ وہ, جتنے مرضی بہانے بنا لیں, کوئی بہانا ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کے سامنے. ٹھیک ہے, تو اس لیے شکر اللہ کا نماز اور چیریٹی کریں. چیریٹی بہت پیدا کرے گی آپ کے معاملات میں. ٹھیک ہے, چاہے 10 روپے کریں, ڈیلی کر لیا کریں. اب تو کسی بیکری میں جائیں, وہاں ڈونیشن باکسز پڑے ہوتے ہیں, 10 روپے ڈال دیں, 50 روپے ڈال دیں, کتنا آسان ہے. اللہ نے بہت اپرچونیٹیز آپ کو دے دی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک میری ٹپ لے لیں. اگر آپ کی نیٹ فلکس سبسکرپشن ہے منتھلی, اوکے, کچھ لوگ یوزفل چیزیں بھی دیکھتے ہیں, انڈرسٹینڈیبل ڈاکیومنٹریز وغیرہ, لیکن اگر آپ کی چیریٹی منتھلی سبسکرپشن نہیں ہے تو یہ بہت بڑا لاس ہے. ٹھیک ہے, یہ قابل غور بات ہے. تو چیریٹی کی کچھ آرگنائزیشن ہے, وہاں منتھلی بھی سبسکرائب کیا جا سکتا ہے. اخوت ٹو نیم ون, الخدمت ٹو نیم ون, ٹھیک ہے, ان کی ویب سائٹ ہے. بہرحال آپ چیریٹی کریں, آسانی پیدا ہوگی آپ کے معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے آپ کو ایک پرسپیکٹیو دینے کے لیے کہ زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے, اور یہ آخری چیز ہے, زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے, خدا نخواستہ فیل ہو جائے, اس ویڈیو کو آپ ضرور ذہن میں لائیے گا. بڑی زبردست ویڈیو, CCTV نے ریکارڈ کی, کیپچر کی ہے. یہ ذرا دیکھیے گا, بچی پہ غور کیجیے گا. بچی جو ہے وہ ایک روڈ پہ جا رہی ہے, رینڈم سی روڈ ہے, اور اچانک اس کو جو ہے نا وہ ٹھوکر لگتی ہے. یعنی ٹھوکر سے مراد ہے, چلیں آپ کی زندگی میں ایک چھوٹا سا کوئی حادثہ ہو گیا ٹھوکر لگنے سے, اور آپ گر گئے ہیں. اب بچی کے اپنے آپ کو مائنڈ میں لیں, آپ گر گئے ہیں. اب گاڑی اس کے اوپر سے گزری ہے اور بچی بچ گئی. تو یہ ایک بہت زبردست پرسپیکٹیو ہے. کبھی کبھی اللہ ٹھوکر دلواتا ہے, چھوٹی ٹھوکر دلواتا ہے ایک بڑے حادثے سے بچانے. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کا دشمن نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو سزا دے کے. نہ آپ کی نمازوں سے اللہ کو کوئی فرق پڑا ہے, نہ آپ کو سزا دے کے. اللہ کا کوئی ریونج نہیں ہے. انسان ریونج لیتا ہے. اگر میرا آپ کا پھڈا ہے نا, میں آپ سے ریونج شاید لے لوں. انسان لیتا ہے ریونج, اللہ ریونج نہیں لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کچھ کرا رہا ہے آپ کے ساتھ, بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کی دنیا آخرت چلی جائے ایک چیز سے, اللہ آپ کو اس سے بچا رہا ہے. تو یہ پرسپیکٹیو ساتھ رکھیں انشاءاللہ. باقی جو میں نے ٹیکنیکس بتائی ہیں وہ ریوائز کیجیے گا, یہ پریزنٹیشن میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان شارٹ سمری کیا ہے, قرآنک کانسیپٹس یاد رکھیں. اللہ نے آپ کو اسٹرگل کے لیے ہی پیدا کیا ہے. کچھ رولز ہیں, وہ رولز آپ بائی پاس کریں گے, آپ کہیں سکسیزفل نہیں ہو سکتے. وہ رولز کیا ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ نے تمہیں ٹوائل اسٹرگل میں محنت ضروری ہے. دوسرا رول پرو ایکٹیونیس, پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. ریلیشن شپ میں فیل ہے, ہر جگہ فیلئر لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اللہ کے رولز ہیں بنائے ہوئے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, ملے گا وہی جو محنت کرو گے. رول ہے اللہ کا. ٹھیک ہے, نیت ٹھیک رکھو, یہ رول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ٹھیک ہے, ماڈریٹ رہو, کنسسٹنٹ رہو. اس کے بعد مسٹیک سے سیکھیں, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں, دوسروں کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں, دوسروں کو ہارم نہ کریں, چیریٹی کریں. نماز کو بہت اچھا بنائیں, نماز پہ محنت کرنا شروع کر دیں. ورتھ اٹ ہے, بہت ورتھ اٹ ہے. یہ بہت زبردست اسکوپنگ اسٹریٹجیز میں نے آپ کو اسٹریس کی بتائی ہیں ود ریسرچز. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ذہنی سکون بھی دے اور اسٹریس اور انگزائٹی بھی آپ کی ریلیو ہو. باقی یہ کہ کوئی سوال ہے کر سکتے ہیں. 5 منٹس ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ, اور نماز کا بھی اہتمام ہے یہاں میں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں کویشچن ہے تو ضرور آپ لوگ کر لیں انشاءاللہ. جی 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 کوئی مسئلہ نہیں, ویسے بھی پوچھ. کیا کیا ہو؟ صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. دیکھیں وحشی سے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے, اور وہ بہت بڑا گناہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے تھے. کوئی بات نہیں, اس کے لیے دعا کریں. اگر وہ بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے لیے دعا کریں.
اور یہ کہ انشاءاللہ آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ اٹ آنسرز. اصل بات ریگریٹ ہے, آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے, یہ دلیل ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرنا چاہ رہا ہے. جس کو اللہ معاف نہیں کرنا چاہتا نا, اس کو ریگریٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا بیٹا اونچی. اوکے, دیکھیں ڈپریشن دو طرح کی ہے, ایگزسٹینشیل اور کلینکل. کلینکل ڈپریشن کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک پراپر بیماری ہے اور یہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی انہیریٹنس سے بھی آ جاتی ہے. تو وہ والی ڈپریشن اگر ہو بھی جائے مومن کو, تو میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ہماری کوپنگ اسٹریٹجیز بہت زبردست ہے. نماز اور ذکر از ویری گڈ, لیکن دوائی بھی لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. علاج کروا سکتے ہیں اپنا, اس میں کوئی حرج نہیں, کاؤنسلنگ بھی کروا سکتے ہیں. بٹ وہ ریئل ڈپریشن ڈائگنوز ہوئی ہو, چھوٹی موٹی چیزیں ڈپریشن نہیں ہوتی. ہم غم کو ڈپریشن کہہ دیتے ہیں, غم تو ڈپریشن نہیں ہے. ڈی موٹیویشن از ناٹ ڈپریشن. ڈپریشن از سم تھنگ ویری سیریس. ڈپریشن کے آپ کبھی سمٹم جا کے پڑھیں, ڈپریشن از ویری سیریس. ٹھیک ہے, تو لوگ جی پینک جو ہو رہا ہے, اسٹریس اور انگزائٹی جو آ رہی ہے, وہ اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے. اٹ کین لیڈ ٹو ڈپریشن. اگر آپ اس کو کوپ نہیں کریں گے تو ڈپریشن کی طرف لے جا سکتی ہے آپ کو. آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ ہر وقت آپ کی رونے والی حالت ہوگی, آپ کا رونے کا دل کرے گا ہر وقت, وہ ڈپریشن کے سمٹمس پھر ہو جاتے ہیں. تو ہاں, ڈپریشن کی کوپنگ اسٹریٹجیز مسلمانوں کے پاس بہت بہتر ہے, میرا کہنے کا یہ مطلب تھا. باقی یہ کہ جب میں کہتا ہوں مومن کو ڈپریشن نہیں ہونی چاہیے, اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوپنگ اسٹریٹجیز پہلے ہی لگا لینی چاہیے. اس کا عقیدہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کا پرسپیکٹیو بہت براڈ ہے نا. اس کے لیے دنیا تو نہیں ہے, اس کے لیے تو پوری ایک اور دنیا بھی ہے نا. تو اس سے ڈپریشن میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. بٹ اگر ڈپریشن ہو گئی ہے تو اس کو آپ حل کریں ان شاء اللہ تعالیٰ, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی جی, کوئی بات نہیں, وہ تو ہوں گے, اور اسی لیے نماز پڑھی جاتی ہے. اس کو آپ انشاءاللہ جہاد کریں تاکہ آپ فوکس رہیں, آپ کی اٹینشن برقرار رہے, اور اچھی بات ہے وہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے. دیکھیں اگر میں جم جاؤں اور میں کہوں آگے مشینیں ہی کوئی نہ ہو تو پھر جم تو نہیں ہوگا نا. تو جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو خیالات تو آنے, وہ تو ٹیسٹ ہے آپ کا. اگر نماز میں خیالات ہی نہیں آئیں گے تو آپ کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ لگے گا یہ بندہ میرے لیے ایفرٹ کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, میرے سے بات کرنے میں بیکار ہے؟ تو یہ چیزیں کوئی بات نہیں آئیں گی, آپ اس کو ریزسٹ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی دیکھیں بیٹا, یہ بڑا اچھا سوال ہے. آئی ایم گلیڈ یہ آپ نے کیا, میں اس کا ویٹ کر رہا تھا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دیکھیں دعائیں تھوڑا سا پرسپیکٹیو اپنا بڑا کر لیں, اور آج یہ بات سیکھ لیں اور اپنے ذہن کو سکھا دیں. دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی, کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یا وہ چیز اسی وقت مل جاتی ہے دنیا میں, یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی حادثہ ٹال دیتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو بینک بیلنس میں سیو کر لیتا ہے آپ کے, اور قیامت والے دن وہ دعا سامنے آتی ہے. مثال دیتا ہوں, میں آپ کو 2 آپشن دوں کہ آپ مجھے کہیں کہ مجھے کرولا گاڑی چاہیے, نہیں, یا ہونڈا سٹی چاہیے. میں آپ کو کہوں اچھا یہ لو ہونڈا سٹی, لیکن 3 سال بعد ایک حادثہ آنے والا ہے تم پہ بہت بڑا. اگر تم چاہو تو تمہاری اس دعا کے ڈیمانڈ کے بدلے میں وہ حادثہ بھی ٹل سکتا ہے. تو نفسیاتی طور پہ آپ کیا جواب دیں گی؟ انسان کی نفسیات کیا کہتی ہے, چیز لے لو یا حادثہ ٹلوا لو؟ حادثہ ٹلوا لو. تو حادثہ ٹلنا زیادہ بڑا درجہ ہے دعا کا. ٹھیک ہے, کئی لوگ کہتے ہیں میری دعا نہیں قبول ہوئی, وہ انہیں 2 سال پتہ لگتا ہے قبول ہو گئی, یہ حادثہ ٹال دیا اللہ نے. ٹھیک ہے, اس سے بھی بڑا پرسپیکٹیو سوچیں, قیامت والے دن میدان حشر میں سورج اتنا قریب آیا ہوگا, ابھی حبس میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, بس ہوئی ہوگی, لوگ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ جہنم میں ڈال دے, یہاں سے نکال دے. سوچیں ایک دم آپ پہ بادل آ جائے, ایک دم آپ کو پروٹوکول مل جائے, ایک دم سپلٹ اے سی وہاں پہ چلنے لگ جائے آپ کے لیے, آپ حیران ہوں گے, آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گے کہ یہ جو دعائیں تم کرتی تھی نا کہ میرا پیپر پاس ہو جائے, نہیں ہوا, وہ میں نے سنبھال لیے تھی, آج کے دن کے لیے سپلٹ اے سی میں نے رکھا ہوتا تمہارے لیے. تو پھر آپ اتنا خوش ہوں گی, آپ کہیں گی کہ اتنا چھوٹا پرسپیکٹیو تھا ہمارا, ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں تھے. یہ تو میں نے بہت چھوٹی مثال دی ہے, پتہ نہیں قیامت والے دن کیا آ جائے آپ کے سامنے.
تو انسان بہت جلد باز ہے, انسان کو نہیں پتا وہ کیسے معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں, یہ بات میری یاد رکھ لیں, دعائیں ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے کہا تمہارا رب حیا والا ہے, اس کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لٹاتے, خالی ہاتھ بھی نہیں لٹاتا, یا دیتا ہے یا کوئی مشکل ٹال دیتا ہے اس کے بدلے. اور وہ مشکل ٹالنا اس لیے کیونکہ وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو میں اس کو کچھ اور دے دیتا ہوں, بہتر چیز دے دیتا ہوں, یا پھر قیامت والے دن کے لیے یہ بہت بڑا درجہ ہے, وہ سنبھال لے گا اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے جی. جی جی صحیح. دیکھیں قطع تعلقی کی ڈیفینیشن پہلے سمجھ لیں. 3 دن سے زیادہ مسلمان سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی ایسے ٹاکسک لوگ بھی ہوتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ان کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا, چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا وہ دوست ہوں, ٹھیک ہے, یا آپ کی کمپنی ہو, کیونکہ وہ آپ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی, ٹھیک ہے, یا آپ نے انہیں ڈیمیج کر دیا ہوتا ہے, آپ کا بھی ان کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اٹ گوز بوتھ ویز. تو قطع تعلقی یہ نہیں ہے, صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے بالکل پہلے جیسی دوستی کر لیں اور بالکل پہلے جیسا تعلق کر لیں. صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہاں سے معاف کر دیں انہیں کہ میں نے بھی انہیں معاف کیا, اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں آپ بھی مجھے معاف کریں, ٹھیک ہے. وہ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتے تو آپ نے معافی مانگ لی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کبھی وہ بلائیں تو چلے جائیں, نو نہ کریں, مل لیں, سلام دعا رکھیں, لیکن پہلے جیسا تعلق ہونا یہ کوئی نیچرل بات نہیں ہے. تو یہ اللہ نے بھی نہیں آپ سے ڈیمانڈ کی, ٹھیک ہے. تو اٹس اوکے. اگر کوئی آپ سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے تو پھر یہ کلیئر ہے, اچھی بات ہے, پھر آپ کو کیا پڑی, سیلف ریسپیکٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اس کی منتیں ترلے کرو کہ مجھے دوبارہ سے دوست بنا لو, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی ہے کہ بھائی میں حاضر ہوں, کبھی میری ضرورت ہو میں حاضر, یہ صلہ رحمی ہو گئی. قطع تعلقی یہ ہے کہ اس سے نفرت کرو, اس کے لیے بدوائیں کرو, اس سے دشمنی مول لگا لو, یہ قطع تعلقی. آئی ہوپ اٹ آنسر. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.